فرمائے دیجیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے صحافیوں میں سے، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہر صورت ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ انیویٹبلی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے سکیں۔ سر، بدقسمتی ہے مہر کہ حقائق کو بھی جس طرح جھٹلایا جاتا ہے، اور خاص طور پر پچھلے 2-3 سالوں سے کہ سچ بھی شرما جاتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی اور ثبوت کی ضرورت تھی 9-10 مئی کے واقعے کے بعد؟ کسی اور ثبوت کی ضرورت تھی جب عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے میں نے کہا تھا؟ کسی اور ثبوت کی ضرورت رہ جاتی ہے جب انہوں نے خود کہا کہ زمان پارک میں پیٹرول بم کا استعمال ہم نے کیا؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دیگر شواہد ان کے خلاف ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کرنا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ پر، لوور کورٹ پر حملہ کرنا، پھر ماضی ان کا گواہ ہے 2014 سے کہ اداروں پر کس طرح حملے کرتے آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کسی وعدہ معاف گواہ کی ضرورت ہے؟ او بھائی، یہاں تو پورے پاکستان کا کھلواڑ کر دیا گیا، اور ایک پوری منصوبہ بندی سے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے، اور تمام اداروں میں بیٹھے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے ایسا کیا۔ مجھے اگر آپ اجازت دیجئے جاوید لطیف صاحب، ادھر نہ میں قاضی ہوں اور نہ آپ وکیل ہیں جو آپ یہ کیس لڑ رہے ہیں۔ سر، ادھر کیس لڑنا مقصد نہیں ہے، میں تو آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک میکرو ویو میں اگر چیزیں دیکھا جائے، اور کل کو اگر یہ وعدہ معاف گواہ بن بھی گئے اور ملٹری کورٹس کے اندر سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ہو بھی جائے اور 9 مئی کے حوالے سے نتھی بھی کر دیا جائے، اور اس طرح کے ایویڈنس بھی سامنے آئے سر، اور ہائپوتھیٹکلی سر اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد، جو کہ نہیں چاہ رہے آپ لوگ ہو، وہ فیصلہ آپ کو غلط لگتا ہے، اس کی نفی میں بھی چلے جائیں اور اپنا ایک جوڈیشل پیکج بھی لے آئیں جس کے اندر آپ سب کی، سارے جج صاحبان کی ایکسٹینشن دے دیں ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بھی، تو وہ سب کچھ فقط اتفاق ہوگا، نہ کہ وہ خدشات جن کا اظہار آج عمران خان کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے مہر۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ محض اتفاق تھا 2014 سے جو سلسلہ شروع ہوا اور 2017 پہ آ کے رکا؟ نتیجہ آ گیا اس کے سامنے کہ نواز شریف کو ہر 2 صورت میں ہٹانا ہے اور ہر 2 صورت میں عمران خان کو لانا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک طاقتور ادارے سے کس طرح کے ہدایات جاتی تھی، اور انصاف فراہم کرنے والا ادارہ جو تھا کس طرح نہیں ایک سیکنڈ مہر، پلیز ایک سیکنڈ۔ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ میڈیا ہاؤسز بہت سے اور عدلیہ میں بیٹھے بے شمار لوگ اور طاقتور حلقے کی کمان کرنے والے لوگ سب محض اتفاق تھا کہ ایک پیج پہ تھے، اور ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اس گرداب میں پھنس گیا، پاکستان کی بربادی ہو گئی؟ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جناب، وہ وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے، اس پہ آرٹیکل 6 نہ لگ جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 1.5 سال ہونے کو ہے، سوال کے جواب میں آپ سوال کرتے ہوئے بھی اعتراف جرم نہیں کر رہے ہیں نا۔ ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ، میری ایک سیکنڈ یہ جواب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 9-10 مئی ہوئے کو 1.5 سال ہو گیا ہے۔ مہر مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی چولیں ہل نہیں گئیں 9-10 مئی کے واقعے سے؟ کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا آئین قانون کی وہ دھجیاں نہیں اڑا دی تھی؟ اور اس کے باوجود 1.5 سال ہو گیا کوئی فیصلہ نہیں آ سکا۔ میرے سوال پہ تھوڑا فوکس کریں۔ میرے سوال کے جواب میں آپ نے سوال کیا ایک اور اسی سوال کے اندر اعتراف جرم بھی کر لیا۔ بجا فرما رہے ہیں 2017-18 میں وہ اتفاق نہیں تھا، سب کچھ ہوتے دیکھا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جو ہو رہا ہے یہ اتفاق نہیں ہے، ٹٹ فور ٹیٹ جس طرح آپ کے قائد نے ایک دفعہ کہا تھا۔ تو سر پھر آپ جمہوریت کے چیمپئنز تو نہ ہوئے نا، تو یہ بھی مان لیجئے سر، اپنے آپ کو پیڈسٹل پہ تو نہ بٹھائیں۔ آپ تو پھر جواب شکوہ نہیں، بدلے کا جواب بدلے سے ہی لے رہے ہیں سر۔ میں پہلے اگر آپ اجازت دیں تو جنرل فیض صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اس پہ اگر کہیں تو کر لوں۔ اگر عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے بات کرنی ہے تو پہلے اس پہ کر لیتا ہوں۔ اگر اجازت دیں تو میں پہلے جنرل فیض صاحب سے بات شروع کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں یا عمران خان بات کر رہے ہیں۔ مجھے یہ کوئی بتائے
کہ پاکستان کی ہسٹری میں 77 سالہ ہسٹری میں یہ تو میں دیکھتا آیا ہوں یا سنتا آیا ہوں کہ بھائی اداروں میں بیٹھے لوگ سیاسی مداخلت کرتے ہیں یا آئین قانون سے ماورا اقدامات کرتے ہیں جب وہ سروس میں ہوتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے 77 سالوں میں کہ ایک شخص یا دو اشخاص یا ایک ٹیم پوری ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ایک جماعت کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو اور اپنا اثر رسوخ سہولت کاری میسر دے رہی ہو. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہوتے ہوئے ماورائے آئین یہ کام کرنا یا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام کرنا زیادہ بڑا گناہ کیا ہوگا؟ دونوں طرح ہو رہا ہے. نہیں دونوں طرح سے ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں مجھے لگتا ہے کہ یقیناً اگر آپ آئین پڑھیں تو سروس میں ہوتے ہوئے زیادہ بڑا گناہ ہے. ایک گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کرنے سر، مگر اپنا قبلہ تو درست رکھیے نا. چلیں ایک کو کبیرہ کر لیں، ایک کو صغیرہ کر لیں. ایک گناہ کبیرہ ایک گناہ صغیرہ اس طرح کر لیتے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں کون سا والا ہے، اس حوالے سے بھی کلیئرٹی رکھیں سر. ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ادارے میں سرو کرنے والا، ایک ادارہ اس کو عزت دینے والا وہ شخص جو بھی کرتا رہا دوران سروس، اس کے بعد وہ اس ادارے سے اتنا بڑا بدلہ لینے کے لیے، ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے اتنا بڑا بدلہ لینے کے لیے ریاست کو دو پہ لگا دیں. آپ کی حکومت کیا یہ ہے حقیقت جاوید نہیں ہے؟ لطیف صاحب، مجھے آپ کو ریمائنڈ کرنا پڑے گا یہ آپ کی حکومت ہے، وزیر اعظم آپ کا ہے، وزیر دفاع آپ کا ہے. مجھے آپ کو ریمائنڈ کرنا پڑے گا یہ اختیارات آپ کو آئین نے آپ کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو دیے ہیں سر. یہ آپ لگائیے کلوزز، ایک اور کورٹ مارشل کیجئے کہ دوران سروس بھی یہ سب کچھ کیا. آپ لوگوں کو کون روک رہا ہے؟ ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں مہر، میں بارہا یہ اعتراف کرتا ہوں اور آپ جیسے لوگوں کے سامنے کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت حکومت بنی ہوئی جس کی تھی، وہ اپنے پرائم منسٹر، بے گناہ پرائم منسٹر کو نہ بچا سکی 2017 میں. وہ آزادانہ فیصلے نہ دے سکی، نہ لے سکی، نہ کر سکی. اور ایک ایسے ارینجمنٹ کے تحت آئی ہوئی حکومت جو سادہ اکثریت بھی نہیں رکھتی، اس سے آپ توقع رکھتے ہیں. اور دوسرا آپ یہ اگر سوال کرتی نا کون سی ارینجمنٹ سر، پہلے تو ارینجمنٹ پہ ذرا روشنی ڈالیے سر. کون سی ارینجمنٹ ہے اور کس نے مرتب کیے یہ ارینجمنٹ؟ مہر پلیز اس طرح نہیں پلیز. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اداروں کے اندر خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے. جب ایک ادارہ خود احتسابی کرنا شروع ہوا ہے تو خدا کر کے 77 سالوں کے بعد تو پاکستانی قوم کو تو خوشی ہے کہ بھائی یہ کھرا جو ہے 2017 یا 2014 تک جائے گا. یہ جائے گا کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کس طرح فیصلے دیے. یہ جائے گا کہ ثاقب نثار سے بندیال تک کیسے فیصلے آئے. آل پاورفل ان دس کنٹری. تھوڑی ریڑھ کی ہڈی آپ لوگ بھی اگا لیجئے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر، ہم تو خیر مقدم کر رہے ہیں خود احتسابی جو ہم دیکھ رہے ہیں ادارے میں. ریڑھ کی ہڈی ہے جو اگتی نہیں ہے سر. اچھا 18ویں ترمیم کے بعد آل پاورفل چیف ایگزیکٹو ہے اس کنٹری میں سر. ہاں اگر پھر آپ معلوم ہے نا کون ہے. جب 2022 میں چیف ایگزیکٹو نے فیصلہ کیا ایک اپوائنٹمنٹ کا، تو پھر دوسری جانب سے جب احتجاج کا اور ریلی کا، جب لانگ مارچ کا اناؤنس ہوا اور GHQ کے سامنے ڈیٹ دی گئی، ٹائم دیا گیا، اس وقت چیف ایگزیکٹو یاد نہیں تھے جب وہ کہتے تھے کہ نہیں میرے سے پوچھ کے اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. جب یہ کہا گیا تھا اور اس وقت بھی یہ بات آپ کو آپ سے مراد سب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ بھائی چیف ایگزیکٹو جو ہے یہ اختیار ان کا ہے، آپ کس حیثیت سے احتجاج کر رہے ہیں. مگر کوئی نہ بولا، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ مقبولیت ہے، دیکھیں کتنے لوگ وہ لا سکتا ہے، لے کر آ گیا. یہ تو سر بالکل رائٹ ہے چیف ایگزیکٹو کا، اور اگر یہی ان کی کوشش سے مشاورت کر لینی چاہیے. یہ نئی روایت ڈالتے، غلط تھا، غلط روایت ڈالی. مگر مجھے ایک بات بتائیے گا سر، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کا سوال دینے کے بجائے دوسرے کے گناہ یا پیٹ ننگا کرنے سے تو آپ تو ایکویٹ ہو نہیں جاتے نا سر. یہ واٹ اباؤٹزم ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے خان کی طرف سے کہ جنرل فیض سے کچھ نہ کچھ اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر سمپل سا سوال ہے، کیا آپ اپنی لڑائیاں خود نہیں لڑ سکتے یا معاملات آؤٹ سورس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک سیکنڈ رک جائیں. اگر تو مہر یہ ہماری سیاسی ضرورت ہے اور یہ الزام ہے جنرل فیض پہ
جسٹس ثاقب نثار پہ یا عمران خان پہ تو پھر آپ بات درست کہہ رہی ہیں کہ اپنی لڑائیاں خود لڑنی چاہیے. اور اگر 9-10 مئی ہوا ہے جو کہ ہوا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, آخر کسی نے تو کیا. اور جو ماسٹر مائنڈ ہے, ایک سیکنڈ, جو ماسٹر مائنڈ ہم کہتے ہیں یا ادارے کہتے ہیں یا انویسٹیگیٹ ادارے کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے, تو عمران خان اکیلا اتنی جگہوں پہ کیا ایک وقت میں پلاننگ کر کے کروا سکتا تھا احتجاج؟ بہت بہت شکریہ فیض صاحب سے باجوہ صاحب تک اس احتساب کا دائرہ وسعنا چاہیے. آپ نے گفتگو سنی.